آج عید کا دن ہے۔ سورج نکلتے ہی بچوں میں نئی نئی زندگی کی امنگ پیدا ہو گئیں۔ بوڑھے جوانوں کی طرح صبح صبح غسل کرنے لگے۔ راستے میں سڑکوں پر چہل پہل تھی۔ بوڑھے خوش تھے کہ آج عید ہے۔ بچے شور مچا رہے تھے کہ آج عید ہے۔ زبان خوشی سے جھوم رہے تھے کہ آج عید ہے۔ ہر چہرے پر ایک رونق تھی کہ آج عید ہے۔ عورتیں بناؤ سنگار میں مشغول ہیں کہ آج عید ہے۔ ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی کہ آج عید ہے۔ ہر دل مسکرا رہا تھا۔ گھروں میں خوشیوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے کہ آج عید ہے۔ دونوں جہاں کے مالک و مختار عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں کنکر و پتھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی شریف کو چومنے کی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ سورج چہرے مصطفیٰ سے روشنی کی بھیک لے رہا ہے۔ بچے گلی کوچوں میں کھیل میں مگن ہیں۔ یا رسول اللہ، جب ہم چلے تو سایہ ہمارا ساتھ نہ دے، جب تم چلے تو زمین چلے آسمان چلے، مگر ایسا بھی مقام آیا جہاں رک جانا ہی کام آیا کہ چلتے چلتے آپ رک گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ ہنسی سے فضا میں شور ہونے لگتا ہے۔ ایک بچہ دوسرے بچے کی آنکھ بند کر کے پوچھتا ہے کہ میں نے کون ہوں؟ بچہ اس کا غلط نام بتا دیتا ہے۔ سب بچے ہنس دیتے ہیں۔ بچے آج خوشی سے پھولے نہیں سماتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ ہے جو ایک گوشے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، چہرے پر اداسی ہے اور دل میں نہ جانے کتنے ارمان دل توڑ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صاحبزادے، کیوں رو رہے ہو؟ تمہاری آنکھیں جھیل کی طرح کیوں بہہ رہی ہیں؟ بچہ پہچان نہ سکا کہ حالات پوچھنے والے کے دامن میں کتنے لوگ پناہ لیتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ یہ وہ ذات مقدس ہے جن کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بچے کو معلوم نہ تھا کہ انہی کی بارگاہ میں درخت سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بچے کو معلوم نہیں تھا کہ پتھر بھی ان کا کلام پڑھتے ہیں، اور بچے کو معلوم نہ تھا کہ ان کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ بچے نے کہا، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، میں آنسو بہا رہا ہوں تو بہانے دیجئے، میں رو رہا ہوں مجھے رونے دیجئے۔ بچے نے کہا، آپ کو معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے باپ ایک جنگ میں شہید کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد میری ماں نے ایک دوسرے شوہر سے شادی کر لی۔ وہ دونوں مل کر میرے مال کو کھا گئے اور اس کے ظالم شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے لیے کھانا نہیں ہے کہ میں کھاؤں، میرے لیے پانی نہیں ہے کہ میں پیاس بجھاؤں، میرے لیے کپڑا نہیں ہے کہ میں پہنوں، میرے لیے پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے، میرے لیے کوئی مکان نہیں ہے، بس آسمان کا شامیانہ ہے اور زمین کا فرش ہے جس پر سو لیتا ہوں، اور اس زمین پر ایک بوجھ ہوں۔ لیکن آج اچانک جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جن کے ماں باپ ہیں، جن کے بدن پر نئے نئے کپڑے ہیں، جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ان کے بزرگ ہیں، خوشی کے گلشن میں بہاریں ہیں، ان کے لیے ماں کی ممتا اور باپ کا پیار ہے، ان کی خوشی کو دیکھ کر گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ والد گرامی کی کبھی نہ بھولنے والی شفقتوں کا منظر نگاہوں کے سامنے دوڑ رہا ہے۔ آج میرا زخم تازہ ہو گیا، میری مصیبت نے ایک نیا رخ لے لیا ہے۔ آج ابو جان کی محبت کا جھلکتا ہوا مجھے بے چینی میں مبتلا کر رہا ہے، یہی میرے رونے کا سبب ہے۔ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش پر۔ بچے کے ہاتھ کو رحمت بھرے ہاتھ میں تھام لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہ ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں، حضرت عائشہ تمہاری ماں بن جائیں اور حضرت فاطمہ تمہاری بہن بن جائیں، حضرت علی تمہارے چچا بن جائیں
اور حسن اور حسین تمہارے بھائی بن جائیں۔ بچے نے جب یہ سنا تو دل کی دنیا بدل گئی، مرجھایا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بچہ دامن رحمت کو پکڑ کر مچل گیا، اتنی نوازش کو دیکھ کر جھوم اٹھا اور مچل کر کہنے لگا، اے رحمت والے آقا، جب آپ مل گئے کائنات مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی دولت مل گئی، جب آپ مل گئے تو دونوں جہاں کی خدائی مل گئی، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اڑتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر لے جاتے ہیں اور کچھ اچھے کپڑے پہناتے ہیں اور اس کی زلفوں کو سنوارتے ہیں، جسم پر خوشبو ملی جاتی ہے، آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے، کھانا کھلا دیا جاتا ہے اور سب کچھ کر کے بچے کو خوش کر دیا جاتا ہے۔ نبی کریم نے دیکھا کہ بچہ دولہے کی طرح خوش ہے، لبوں پر مسکراہٹ کی کلی کھل رہی ہے، جسم چاندی کی طرح چمک رہا ہے۔ بچے کو باہر جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، بچہ ہنستے ہوئے خوشیوں کی موتی لٹاتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے انہی بچوں میں مل جاتا ہے جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ بچوں نے جب اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے تم تو ابھی رو رہے تھے، کون سی دولت مل گئی کہ تم خوش نظر آ رہے ہو؟ بچے نے کہا سنو، میں بھوک و پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اب آسودہ ہو چکا ہوں، میرے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے تھے، گویا میں ننگا تھا، اب میں نے کپڑے پہن لیے ہیں، اور سب سے بڑی دولت مجھے یہ ملی کہ میں بچہ تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ماں کی ممتا سے بہت دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، وہ میرے باپ بن گئے، حضرت عائشہ میری ماں بن گئیں، اور سنو خاتون جنت حضرت فاطمہ میری بہن بن گئیں، حسن اور حسین میرے بھائی بن گئے، مجھے کائنات کی اور پوری دنیا کی دولت مل گئی۔ تو تمام بچوں نے ایک زبان ہو کر کہا، اے کاش ہم تمام بچوں کے باپ اس جنگ میں شہید ہو جاتے اور آج ہم بھی تمہاری طرح در بدر ٹھوکریں کھاتے رہتے تو ہم سب کو بھی یہ دولت مل جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باپ ہوتے تو ہم لوگوں کا مقدر چمک جاتا۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے اے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔